یہ میں پہلے ہی سمجھا چکا ہوں کہ میں ایک لفظ کا ایک ہی ترجمہ کرتا ہوں۔ اب میں آیت کا ترجمہ آیت کیوں کرتا ہوں، آئیے میں آج آپ کو اس کی دلیل دے دیتا ہوں، بلکہ ایسی دلیل دوں جہاں سے یہ آپ کا یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے کہ موسیٰ کا عصا، اور یہ یہاں جو آپ کی اصل پریشانی آ رہی ہے کہ آپ تسعہ کا ترجمہ 9 کر رہے ہیں، 9 ہے ہی نہیں، تسعہ کا جب تک آپ 9 کریں گے کبھی آپ پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ اللہ نے موسیٰ کو بھی کتاب دیا تھا، کوئی 9 احکامات، کتاب میں سارے احکامات ہوتے ہیں یا اس کی تفصیل ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے کہ تسعہ جو صحیح سے یہ کوشش ہے، تمہاری کوشش سے آیتیں واضح ہوں گی۔ جیسے آج بھی قرآن موجود ہے، اگر آپ مترجم کو پڑھیں گے آپ کو بات کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، کہانی قصہ بنا رکھا ہے جس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں، اگر صاف بن بھی گیا اور ہاتھ سے واضح نکل بھی گیا آج ایسا ہو نہیں سکتا، نہ قیامت تک ہوگا، تو یہ بیکار فضول آیتیں جو اللہ نے قرآن میں ڈال رکھی ہیں۔ ہم نے آیت کو اگر کمانڈ سمجھ لیا تو کمانڈ ہی ہر جگہ ترجمہ کریں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ اللہ کی آیتوں کا پابند نہ کریں، یہ وسیع مفہوم ہے، تو جہاں جس طرح کی بات ہو رہی ہے اس کو اسی طرح لائیں۔ آیتیں اللہ کی کتاب کی آیتیں، کتاب کی آیتوں میں ہی احکامات ہیں، اس میں کمانڈ ہے، آپ اس کے مطابق عمل کریں، بات وہی آئے گی۔ تو یہ السلام علیکم، آپ لوگوں کی طویل گفتگو کو دیکھا بھی، تو کل مجھے وقت ہی نہیں ملا تھا اور کل میں دیکھا بھی نہیں تھا، ابھی میں نے سارا کچھ چیک کیا ہے، تو اب کیونکہ آپ نے میرا نام لیا محمد علی بھائی کہ میں آیت کا ترجمہ آیت ہی کرتا ہوں، تو سیدھی سی بات ہے کہ میں قرآن سمجھنے کے اپنے اصول بتا چکا ہوں۔ میں ایک لفظ کا ایک ہی ترجمہ کرتا ہوں، 2 یا 3 نہیں کرتا کہ کہیں آیت کر دوں، کہیں نشانی کر دوں، کہیں احکامات کر دوں، کہیں کچھ کر دوں، یہ میرا طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ میں پہلے ہی سمجھا چکا ہوں کہ میں ایک لفظ کا ایک ہی ترجمہ کرتا ہوں۔ اب میں آیت کا ترجمہ آیت کیوں کرتا ہوں، آئیے میں آج آپ کو اس کی دلیل دے دیتا ہوں، بلکہ ایسی دلیل دوں جہاں سے یہ آپ کا یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے کہ موسیٰ کا عصا، اور یہاں جو آپ کی اصل پریشانی آ رہی ہے کہ آپ تسعہ کا ترجمہ 9 کر رہے ہیں، 9 ہے ہی نہیں، تسعہ کا جب تک آپ 9 کریں گے کبھی آپ پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ اللہ نے موسیٰ کو بھی کتاب دیا تھا، کوئی 9 احکامات، کتاب میں سارے احکامات ہوتے ہیں یا اس کی تفصیل ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، بہت سارے احکامات ہوتے ہیں، گنتی کے احکامات نہیں ہوتے ہیں، تو تسعہ کا ترجمہ 9 ہے ہی نہیں۔ یہ اس کا مادہ تو صحیح سے ہے، صحیح کہتے ہیں کوشش کو، میں ایک ایک کر کے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، بلکہ سب سے پہلے تو میں تمام آیتوں کو کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ سورہ نمل کی 4 آیتوں سے کر دوں، یہاں آیت بھی واضح ہو جائے گا، عصا اور یہ بھی واضح ہو جائے گا اور تسعہ بھی واضح ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک آدھ آیت کا اور اگر حوالہ دینا پڑا تو میں بیچ میں دے دوں گا۔ تو 27 یعنی سورہ نمل، سورہ نمبر 27، اس کی آیت نمبر 10 سے 13 دیکھ لیں۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ پڑا ہوا، میں اس سے بھی کر دیتا ہوں اور پھر اپنی فیملی بتا دیتا ہوں، تو دیکھ لیں۔ یہ آ جائے وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، اور تو اپنا عصا نیچے ڈال دے۔ بس جب اسے لہراتا ہوا دیکھا گویا وہ سانپ ہے، تو موسیٰ پیٹ پھیر کر لوٹ گیا اور اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ تو خوف نہ کھا، بے شک میرے پاس رسول خوف نہیں کھاتے۔ یہ تو ہے ان کا ترجمہ ہے، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور پیش کرو تم اپنا سہارا، عصا کہتے ہیں سہارے کو، اس لیے اس لاٹھی کو عصا کہا جاتا ہے جس کے سہارے ضعیف لوگ چلتے ہیں، ہر لاٹھی کو عصا بھی نہیں کہا جاتا۔ موسیٰ کیونکہ اللہ کی کتاب کے سہارے تھے، لہٰذا یہاں عصا جو ہے موسیٰ کا سہارا دراصل اللہ کی کتاب ہی ہے جو اللہ نے موسیٰ کو دیا تھا۔ تو وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور پیش کرو تم اپنا سہارا، فلما، پس جب، راہا، اسے دیکھا، تہتز، لہلاتا ہوا، یا سمجھ کر تر و تازہ کیا، شدت سے حرکت دیا، یعنی اس کی آیتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بات ہوئی تو پھر دیکھا کہ اس کے اندر کس قدر یہ لہرا ہے، کہ جب شدت سے حرکت دیا تو کیا ہوا، جان، جیسے اس میں جان آ گئی۔ یہ کوئی جن ان کی بات نہیں ہے اور نہ سانپ ہے، کہیں یہ جان کا سانپ کرتے ہیں، کہیں جن کرتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، بہرحال تو یہ جان جو اصل میں جان ہی ہے۔ تو اس کتاب کو جیسے آج ہم نے مردہ کتاب کو مردہ بنا رکھا، تو کتاب میں جان ہو جائے گی جب آپ اس کی آیتوں کو سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تو یہ ایسے لہلاتے ہوئے جان پیدا ہو جائے گی اس میں۔ وَلَّىٰ مُدْبِرًا، تو وہ پھرا پیٹھ پر، پلٹا پیٹھ پر، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور یہ انجام تو ہے ہی نہیں جو اللہ انجام بتا رہا ہے کہ یہ عمل کرو گے یہ نتیجہ نکلے گا، تو یہ نتیجہ تو آ ہی نہیں رہا سامنے، کیونکہ وہ عمل ہی نہیں کر رہا۔ اصل دیکھنا یہ تو یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ تم خوف نہیں کرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس سے میرے مراسلہ دینے والے خوف نہیں کھاتے، یعنی میں خوف نہیں دلاتا ہوں، جو میرے پاس سے مراسلہ دیتا ہے، جو میرے مراسلے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ بات یہاں بھی مراسلے کی چل رہی ہے، اللہ کی کتاب کی بات چل رہی ہے، اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ ایسا جو ہے اصل میں مراسلہ ہی ہے۔ اب آگے آ جائے الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کے بعد اسے بھلائی سے بدل ڈالا تو بے شک میں بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ الا من ظلم، صرف جو ظلم کیا، ظلم کہتے ہیں اس کو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہوئے بھی ایک ظلم ہے، جب اس کے سامنے واضح آیتیں آ رہی ہیں تو وہ اس کا انکار کر رہا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو صرف جو ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء،
پھر برائی کے بعد اچھائی سے بدل ڈالا، جو کچھ برائی تھی اس کی کتاب کے احکامات کے خلاف اس کو اچھائی سے بدل ڈالا۔ فإنی غفور رحیم، پس بے شک میں بھی حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا ہوں، یا رحم سے حفاظت کرنے والا ہوں۔ یہ تسنیہ صیغہ ہے دونوں اس میں۔ اب آگے آ جائے وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ کسی عیب کے بغیر سفید روشن ہو کر نکلے گا 9 نشانیوں میں سے یہ 2 معجزے لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، بے شک وہ نافرمان قوم ہے۔ اول تو یہاں معجزہ ہی نہیں اور نہ 9 ہے، یہ زبردستی سب کچھ بنایا ہوا تھا۔ بہرحال دیکھیں وادخل یدک، اور داخل کرو اپنی قوت کو، ید کہتے ہیں قوت کو، تو داخل کرو اپنی قوت کو فی جیب کا، اپنے جیب میں، جیب جو ہے جیب سے نکلا ہے، یعنی اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، تو یہ آپ گریبان بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانکو، تمہارے کیا کردار ہے، دوسروں کو انگلیاں اٹھا رہا، اپنے گریبان میں تو جھانکو، تو یہ اس گریبان کی بات ہو رہی ہے، نہیں کہ صرف آپ نے کالے کے اندر جھانکا اور بات ختم ہو گئی۔ تو داخل کرو اپنی قوت کو اپنے گریبانوں میں، یعنی اپنے ضمیر میں، تخرج بیضاء، تو نکلے گا واضح، من غیر سوء، علاوہ برائی کے، برائی کے علاوہ سے واضح ہو کر نکلے گا۔ بیض کہتے ہیں واضح کو، بیض اسی لیے سفید کو بھی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے سفید روشن ہاتھ کر دیا، ہاتھ ہے ہی نہیں۔ فی 9 آیات، تمہاری کوششوں سے آیت میں یہ صحیح سے ہے، الی فرعون وقومہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بگاڑ کرنے والی قوم میں سے ہے۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین، پھر جب ان کے پاس آئیں آنکھیں کھولنے والی ہماری نشانیاں، وہ بولے یہ کھلا جادو۔ فلما جاءتهم، بس جب ان کے پاس آ گئی آیاتنا، ہماری آیتیں، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، مبصرۃ جس میں بصیرت جمع ہے، بصیرت والی آیتیں، بس جب ان کے پاس ہماری بصیرت والی آیتیں آ گئی، قالوا، انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو واضح سحر ہے، یہ واضح باطل کو حق ثابت کر رہا ہے۔ سحر کہتے ہیں باطل کو حق ثابت کر رہا ہے، بولتی بند کر دینا، کسی کی زبان بند کر دینا، یعنی اتنے مدلل انداز میں بات کرے کہ اگلا حق پر بھی ہے وہ خاموش ہو جائے، تو یہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ میں آیت کا ترجمہ آیت کیوں کرتا ہوں، یہاں بالکل واضح ہو رہا ہے کہ یہ آیتیں اللہ اپنی کتاب کی آیتوں کی بات کر رہا ہے جس میں بصیرت جمع ہے۔ اسی طرح 9 کا میں نے 9 کے بجائے صحیح کیوں کوشش کیا، اس کے لیے بھی آپ آیت دیکھ لیں، سورہ نمبر 20 یعنی سورہ طٰہٰ، آپ اس کی میں پوری آیتیں نہیں پڑھوں گا، وہ وقت زیادہ چلا جائے گا، تو آپ اس کی آیت نمبر 15 دیکھیے، یہاں پر لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، ہر ایک نفس کو جو اس نے کوشش کی جزا دیا جائے۔ تسعیٰ کا یہاں انہوں نے خود کوشش کیا ہے، یہاں انہوں نے 9 نہیں کیا۔ اسی طرح اسی سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 20 ہے، فَأَلْقَىٰ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یہاں یہ ترجمہ کرے کہ اس نے ڈال دیا تو ناگا وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، یہاں سے وہ کوشش بھی گئی اور وہ بلکہ اب یہ انہوں نے دوڑتا ہوا کر دیا اور حیتن کا سانپ کر دیا، یعنی کوئی سر پر نہیں ہے، جہاں جو مرضی ہے وہ ترجمہ کر دو اپنی روایت اپنی باتوں کو فٹ کرنے کے لیے۔ اگر ہم نے آیت کا ترجمہ کمانڈ کر دیا تو ہر جگہ کمانڈ بنانے کے لیے اپنی مرضی تھوکتے رہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اپنی آیتوں کو ہی آیت کہہ رہا ہے، اپنی کتاب کی آیتوں کو، کتاب کی آیتوں میں ہی احکامات ہیں، ان احکامات پر آپ عمل کریں گے تو وہ کتاب کی آیتوں سے آ رہا ہے۔ احکامات کو اللہ نے 9 یا 10 گنتی کر کے نہیں بتایا، کوششوں سے آپ احکامات سمجھیں گے، اس کے اندر 9 ہے، 10 ہے، 12 ہے، 15 ہے، پوری کتاب جو ہے وہ احکامات یا اس کی تفصیل 2 ہی ہے، یا تو احکامات والی آیت ہے یا متشابہات یعنی اس کی تفسیر ہے، اس سے ملتے جلتے ہیں، اسی کی اتنا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تسا جو صحیح سے ہے یہ کوشش ہے، تمہاری کوشش سے آیتیں واضح ہوں گی۔ جیسے آج بھی قرآن موجود ہے، اگر آپ مترجم کو پڑھیں گے آپ کو بات کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، ایک کہانی قصہ بنا رکھا ہے جس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں، اگر صاف بن بھی گیا اور ہاتھ سے واضح نکل بھی گیا، آج کا ایسا ہو نہیں سکتا، نہ قیامت تک ہوگا، تو یہ بیکار فضول آیتیں جو اللہ نے قرآن میں ڈال رکھی ہیں۔ تو اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ صحیح بننا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم نے جو سمجھ لیا بس اسی کو فٹ کرنا ہے، ہم نے آیت کو اگر کمانڈ سمجھ لیا تو کمانڈ ہی ہر جگہ ترجمہ کریں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ اللہ کی آیتوں کا پابند نہ کریں، یہ وسیع مفہوم میں ہے، تو جہاں جس طرح کی بات ہو رہی اس کو اسی طرح لائیں۔ آیتیں اللہ کی کتاب کی آیتیں، کتاب کی آیتوں میں ہی احکامات ہیں، اس میں کمانڈ ہے، آپ اس کے مطابق عمل کریں، بات وہی آئے گی، تو یہ وسیع مفہوم ہے، اس کو کمانڈ بنا کر ایک مختصر نہیں کر دیں، اللہ کی بات کو محدود نہیں کریں۔ میں ایک بار صرف ان 4 آیتوں کا رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے، اور بس یہیں ختم کرتا ہوں ورنہ طویل گفتگو ہو جائے گی۔ تو یہ سورہ نمل کی آیت 10 سے 13 تک کا، اور اپنا سہارا پیش کرو، بس جب اسے لہلہاتا یعنی سمجھ کر تر و تازہ کیا تو دیکھا جیسا کہ اس میں جان ہے، پیٹ پھیرا اور یہ انجام نہیں ہے، اے موسیٰ تم خوف نہیں کرو، بے شک میرے پاس سے مراسلہ دینے والوں کو مجھ سے خوف نہیں ہوتا، صرف جو کوئی ظلم کیا تھا پھر برائی کے بعد سے اچھائی سے بدل دے، بس بے شک میں حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔
اور تم اپنی قوت اپنے گریبان میں داخل کرو تو برائی کے علاوہ سے وہ صاف وہ یعنی واضح نکلے گا. فرعون اور اس کی قوم کی طرف آیتیں تمہاری کوشش میں ہیں، بے شک وہ فاسقین یعنی بگاڑ کرنے والی ایک قوم ہے. بس جب انہیں ہماری بصیرت بھری آیتیں آئیں انہوں نے کیا یہ واضح سحر یعنی باطل کو حق ثابت کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ وضاحت ہو گئی ہوگی کافی ہے. پھر بھی کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.